العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آله وصحبه يا نور الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتيناه الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دونه وكيلا صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے علاقہ حضور نبی کریم علیہ السلام شاد فرماتے ہیں تم میں جو شخص مجھ پر محبت سے درود پڑھتا ہے اس کے درود کو میں خود سنتا ہوں. جو بھی محبت سے آقا علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے سلام کرتا ہے حضور فرماتے ہیں میں سنتا ہوں. فرمایا جمعہ یوم مشہود ہے اور اس دن جو مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے میں اس کا سنتا ہوں. بقیہ دنوں کے اندر تمہارا درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے. علماء کرام نے اس میں توضیح یہ کری ہے کہ جو لوگ محبت سے درود و سلام پڑھتے ہیں نا اس کا تو آقا سن لیتے ہیں اور جو بے توجہ سے پڑھتے ہیں چلتے پھرتے پڑھ لیے ایسے پڑھ لیے وہاں بیٹھے پڑھ لیے یہاں بیٹھے پڑھ لیے اس کا پہنچ جاتا ہے. یعنی آپ کی اور ہماری محبت اور توجہ کے اوپر ہے. اور جو فرشتے پہنچاتے ہیں تو وہ بھی یہ دیکھیں شان مصطفیٰ اس کے اندر کتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی جو خادم بنا وہ فرشتے بنائے کہ جو جہاں بھی درود پڑھے سلام پڑھے وہ حضور کی بارگاہ پہنچائے. تو آپ بھی محبت سے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیہ حبیب اللہ الصلاۃ والسلام نبی اللہ علیہ آلہ وصحبہ. سو قرآن کریم کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے 15 پارے کی شروع کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے سبحان الذی پاک ہے الذی وہ ذات اس پہ موصول ہے آگے صلہ آ رہا ہے الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام پاک وہ ذات اسرا منت سیر کرانا معراج کرانا بعبدہ اپنے بندے کو لیلم رات کے حصے میں من المسجد الحرامی مکہ شریف مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی مسجد اقصی بیت المقدس تک اللہ تعالیٰ رات لے گیا. کس کو؟ نبی کریم علیہ السلام کی ذات. کون لے گیا؟ اللہ فرمانا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ ہمارا میں پاک پروردگار اللہ کی ذات نہ جہاز نہ ہیلی کاپٹر نہ کچھ اور چیز. اللہ تعالیٰ نبی کریم کو مسجد حرام سے مکہ شریف سے فلسطین لے بھی گیا آسمان کی سیر بھی کرا دی اپنا دیدار بھی کروا دیا اور مکے کو پہنچا بھی دیا. یہ تو اللہ کی شان کریمی ہے نا جس نے اپنے معمول شان کا فرمائی. اب عقل میں ایسی باتیں آتی نہیں ہیں اور جب آتی نہیں تو بندہ اعتراض کرتا ہے انکار کرتا ہے وہ نبی کی شان کا منکر ہو جاتا ہے. لیکن جو اپنے دماغ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے حضور کی بارگاہ میں جھکا دے صحابہ کا غلام بنا دے اولیاء کا غلام بنا دے تو وہ سمجھاتے ہیں سمجھنا بڑی بات نہیں ہے
آ کے جدید دور آ چکا ہے، بندہ یہاں سے بات کرتا لندن پہنچ جاتی ہے۔ یہ تو انسان کی طاقت کا عالم ہے، ایجاد کرنے پہ یہ عالم ہوا، سوچ تو سری سمجھ تو سری، لے جانے والا کون ہے اور جانے والا کون ہے نا؟ یہی فرق ہے ہم میں اور دیوبندی اور وہابیوں کے اندر۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نام دیوبندی وہابی تو دیوبندی وہابی کہوں گا، نہ جو نام ہوگا وہی کہوں گا، کوئی اور نام کہیں نہیں، جس نام سے پکاروں ان کو، اگر کوئی اور نام ہو تو میں وہی بول سکتا ہوں، لیکن نام ان کا دیوبندی اور وہابی ہے، اہل حدیث ہے تو نام وہی لیں گے ہم۔ اب دیکھیں اللہ فرما رہا ہے اس کے اندر الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ یہ فرما رہا ہے بارک کا معنی ہوتا ہے برکت، اور نور کا معنی ہوتا ہے ہم نے، نور ضمیر ہے، نور ضمیر متکلم ہے، جمع متکلم ہے۔ جب اللہ کی شان میں بولی جاتی ہے تو ضمیر واحد نہیں آتی، وہ متکلم ہی آتی ہے، اللہ کی شان۔ اور ہم نے برکت رکھی، کیونکہ ماضی کا سیغہ نا برکت، ہم نے برکت رکھی، کہاں رکھی؟ حول معنی ہوتا ہے درمیان، ہو زمین لوٹ رہی ہے مسجد اقصی کی طرف، کہاں لوٹ رہی ہے؟ مسجد اللہ فرماتا ہے بارکنا حالہ، ہم نے برکت رکھی ہے اس کے ارد گرد کے اندر، بیت المقدس کے اندر، فلسطین کی جو مسجد ہے، اسرائیل میں جو مسجد موجود ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے وہاں برکت رکھی ہے۔ بولا کسی وقت رکھی ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اور مسجد کے قریب جو ہے نا ہماری نشانیاں ہیں۔ کیا ہے؟ نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں؟ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ اللہ کی ذات، انہو بے شک، انہا مانے بے شک، وہ مانے اللہ کی ذات، السمیع مانے سننا، بصیر مانے دیکھنا۔ اللہ فرماتا وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ قرآن ہے۔ کون ہے؟ اب وہ برکتیں کیا ہے؟ علماء کرام نے فرمایا بیت المقدس کے اندر مسجد کے جو ارد گرد ہے یا نیچے جہاں بھی 30,000 انبیاء کرام آرام تھا۔ کتنے انبیاء کرام؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہاں پر ہی ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں پر ہی ہے۔ 30,000 انبیاء کرام کو اللہ نے فرمایا جو اس کے ارد گرد جو مزارات ہیں، جو انبیاء کرام ہیں، ان کا جسم یہاں ہے۔ اللہ فرمایا یہ برکت ہے، کیا ہے؟ اب میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا الذی بارکنا حولہ لنریہ آیاتنا۔ اللہ فرماتا ہے بیت المقدس کے ارد گرد کے اندر، اس کے نیچے کے اندر، اس کے ارد گرد کے اندر، اس کے ماحول کے اندر اللہ فرماتا ہے ہماری نشانی ہے، اللہ فرماتا ہے وہاں برکتیں موجہ۔ کیا فرمایا علماء کرام نے، مفسرین نے فرمایا کہ وہاں پر انبیاء کرام کے مزار ہے۔ بات سمجھو میرے دوستو بزرگو، جہاں انبیاء کرام سوالین آ جائیں وہاں برکتیں ہو جاتی ہیں، تو جس مزار میں اللہ کا ولی آئے وہاں برکت نہیں ہوگی؟ ہوگی نا۔ برکتیں ہونا اور ہے، الٹے کام کرنا اور ہے۔ کوئی مزار پہ الٹے کام کرتا تو ہمارا اس نے نہیں ہے۔ اب دیوبندی اس بات کو سمجھے کہ جسم کا آنا اور دفن ہونا برکت کا باعث ہے۔ اب سوچو جہاں رسول اللہ موجود ہے وہاں کتنی برکتیں ہوں گی۔ اب بندہ کو بولے نہیں بھائی نبی کریم کے بارے میں اس طرح کی آیت نہیں ہے، بولے کہ بے وقوف قرآن میں آیت نازل ہو گئی نا بس کافی ہے۔ ان کی تو شان ویسی ہے، بڑا نبی کریم کی شان میں کون پوچھ سکتا ہے؟ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں۔ اب تو اللہ کے فرمانا سننا، لوگ بولتے ہیں اسرائیل تباہ ہو جائے، اسرائیل برباد ہو جائے، اسرائیل پہ پاؤں رکھ رہے ہیں۔ بھائی لفظ بنی اسرائیل قرآن کا لفظ 15 پارے گا، آپ بولو اسرائیل میں بسنے والے یہودی تباہ ہو جائے، یہ بولو۔ اب سنو دیکھو اللہ فرماتا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ اللہ فرماتا ہم نے موسیٰ کو کیا کیا؟ ہم نے موسیٰ کو کیا دی مولا غریب؟ وہی نون ضمیر آ گئی۔ ہم نے دی موسیٰ کو کیا دی مولا غریب؟ موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ کیا دی؟ جو درس نظامی کرتے ہیں نا ان کے لیے پیغام ہے
کہ آپ جب قرآن کریم کو اس طرح پڑھیں گے نا، لفظی ترجمہ سیکھیں گے تو آپ کو بیان میں آسانی ہو جائے گی کہ آپ قرآن کا ترجمہ بغیر دیکھے بتائیں گے، ایک لفظ کا بتائیں گے اور قرآن پڑھیں گے۔ اللہ فرماتا ہوا تینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کر دی، وجعلناہ، اور ہم نے اس کو بنا دیا، مولا کیا بنا دیا؟ اللہ فرماتا ہودن، ہم نے ہدایت فرما دیا، اور کیا فرمایا؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، تو اللہ نے بنی بڑا اسرائیل تباہ ہو جاؤ، اسرائیل کے رہنے والے یہودی تباہ ہو جاؤ، یہ لفظ یاد رکھو آپ۔ لفظ جھنڈے بنا رہے اسرائیل لکھا، کھڑے ہو رہے اسرائیل لفظ کے اوپر، وہ ابھی یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل 15 پارے کے اندر اسرائیل میں بسنے والے یہودی، قابض یہودی، ظالم یہودی، یہ کہتے اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اللہ نے فرمایا یہ یہود قوم ہے نا، پتہ ظالم کتنی، پتہ آپ کو انہوں نے 10,000 انبیاء کرام کو شہید کیا۔ کتنے انبیاء کو؟ یاد رکھنا بات، 30,000 انبیاء کرام بیت المقدس کے پاس مدفن ہیں۔ اب یہ بولتے ہیں کہ بیت المقدس ہمارا ہے، کیا بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے منہ سے اپنی قوم کو لے کے بیت المقدس چلے جاؤ، فلسطین چلے جاؤ، ہماری قوم کی عمالقہ، کیونکہ جسم چھوڑے لمبے قلاوت ہے، اس قوم نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہم وہاں نہیں جا سکتے، بڑی چوڑی قوم ہے، بڑے لمبے دراز لوگ ہیں، تم ہو تمہارا رب جائے ہم یہاں بیٹھ کے دیکھیں گے۔ اس بات نے اللہ کو غصبناک کر دیا، اللہ کو جلال آ گیا۔ اللہ نے فرمایا میرے منہ سے 40 سال تک کے لیے سزا مقرر ہے، اب رسوا ہوں گے۔ بولا وہ سزا کیا؟ ہمارا مصر کا ایک میدان تھا، اس کو صحرا سینا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صحرا سینا۔ آپ بھی اگر جائیں تو معلوم ہے وہاں پر جو پہاڑ ایسے ہیں، اگر کوئی بندہ اس پہاڑ پہ چلے جائے، عرفان بھائی کیا چلے جائے، اگر کوئی بندہ اس پہاڑ پہ چلے جائے اور آپ جانا اسٹارٹ کرے، جیسے پہاڑ ختم کریں گے دوسرا پہاڑ اسٹارٹ ہو جائے گا، وہ پہاڑ بھی اس کا طرح ہم شکل ہوگا، آپ ایسے وہاں پہ گھومیں گے، زندگی گھوم جائیں گے، رستہ آپ کو نہیں ملے گا۔ ان قوم کو اللہ نے وہاں بھیج دیا، جاؤ وہاں پر جاؤ۔ اب وہ پہاڑ پہ چڑھتے، عرصہ تو راہ گزرتے 40 سال انہوں نے نکال دی، رستہ نہیں ملا۔ کیا ہو گیا؟ اللہ کی نافرمانی۔ کیا بولا؟ قوم بڑی طاقتور ہے، اور یہودی کے پاس اسلام تیری ایسی کی تیسی، اور مجاہد کبھی ہارتا ہی نہیں ہے، اگر آ جائے تو غازی ہے، نہ آئے تو شہید ہے۔ اسلام میں شکست نہیں ہے، جہنم لفظ ہے، اسلام میں شکست نہیں ہے، وقتی تقدیر حکم الہی ہے۔ امام حسین کربلا میں شکست میں نہیں تھے، وہ جیتے تھے، فتح تھی، فتح یہی تو زندہ ہے حسین آج بھی۔ آج 6 مہینے بچے فلسطین یوں لے کے اللہ کی بارگاہ میں کر رہا ہے تو ادائے حسین کہہ رہا ہے وہ، اور ذکر علی اصغر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب 40 سال کر دیے، یہ لوگ مر گئے، موسیٰ علیہ السلام کا مثال ہو گیا، حضرت ہارون علیہ السلام کا مثال ہو گیا، یوسف علیہ السلام آپ کے خادم بھی تھے، نبی بھی تھے، کیا مسئلہ ہوا؟ اللہ نے فرمایا یوسف ان کو سمجھاؤ، وہ قوم سمجھدار تھی، ہمارے ساتھ کرتے اپن چلتے اس قوم کے پاس، ہمارے فلسطین کے اندر عمالقہ ہے، بڑی جنگجو قوم ہے، بڑے قداور ہیں، بڑے اونچے قد والے، سینے چھوڑے ہیں، ہمارے ٹینشن کیوں لیتے ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ کا فرمان ہے، تمہارے نبی تمہارے ساتھ ہے، ہمارے چلو۔ کیا بولا؟ کیا کہا؟ چلو۔ کیا بولا؟ اللہ تعالیٰ بھی گواہ ہے، انبیاء کرام آگے، قرآن بھی گواہ ہے، روایتیں موجود ہیں، جب وہ قوم فلسطین پہنچتی ہے، بیت المقدس پہنچتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ قوم ظہور میں لڑنا سٹارٹ ہوتی ہے، اس ٹائم بولو، ظہور کے ٹائم لڑنا سٹارٹ ہوتی ہے، اصل میں جنگی ختم ہو جاتی ہے، فتح ہو جاتا ہے۔ یہ یہودی پہلی بار ایسے رہائش پذیر ہو گئے، اس کے بعد میں چلتا رہا، بخت نسل کا بادشاہ آیا، اس نے آ کے یہاں پہ حملہ کر دیا فلسطین کے اوپر، یہاں پہ جو یہودی تھے وہ جان سے مار دیا، موسیٰ علیہ السلام کی جو کرسی تھی اس کو زمین میں دفن کر دیا، وہ کتابیں یہودی کی جادو کی تھی وہ وہاں کر دی، عیسائی قابض ہو گئے۔
اب عیسائی قابض ہو گئے، کچھ عرصے کے بعد کیا وہ عرصہ چلے گئے، 100 سال جیسا گزر گیا، اور اس کے بعد کیا وہ خسرو آ گیا۔ خسرو نے کیا کرا، عیسائی قوم کو مارا، جب عیسائی قوم کو مارا پھر اس نے قبضہ کر لیا، اب یہودی آ گیا۔ اس کے بعد طائف بادشاہ آیا، اس نے کیا کیا، اس نے یہودی کو مارا، 2 لاکھ یہودی مار دیے۔ کتنے مار دیے؟ 2 لاکھ کتنے مار دیے بھائی؟ اس نے 2 لاکھ یہودی مار دیے۔ جب یہودی اس نے مار دیے بیت المقدس کی، یہاں پر اب قبضہ دوبارہ عیسائیوں کا ہی ہے، اب کوئی نہیں آیا، تسلط اسی کا ہی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، چلنے کے بعد اس سلسلہ کہیں جا کے رکتا ہے نا، تو امیر المومنین عمر بن خطاب فاروق اعظم دور میں ہوا، اور جو گنبد تھا نا، اس گنبد پہ انہوں نے گلاسٹ ڈالی بھی تھی ان لوگوں نے، پخانہ وغیرہ مٹی وٹی۔ حضرت عمر فاروق اتنا بڑا امیر وقت کا بادشاہ، اس لیے بولتے نا، میں اپنی مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں باہر کی بات کر رہا ہوں آپ سے، کسی اور مسجد کے اندر جو امام اور مسجد کام محسن کام نہیں کرتے اور گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، حضرت عمر فاروق نے اپنے ہاتھ سے پورا گنبد صاف کیا، گندگی پخانہ۔ اب سنو روایت، آپ کے ہمارے آقا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ بیت المقدس چلے جائے، مسجد اقصی چلے جائے، فلسطین چلا جائے، وہاں سے وہ حرام کو باندھ کر وہاں سے اللہ کی بارگاہ کے لیے حج کو نکل جائے، عمرے کو نکل جائے، میرا فرمان عمرے کے لیے بیت المقدس سے نکلے، وہ خانہ کعبہ کے اندر آ جائے، خانہ کعبہ کا وہ عمرہ کر لے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ وہاں سے چلا، یہاں سے آیا، جب یہاں پہ کہ عمرہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سیدہ ام المؤمنین اماں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مسلمان بیت المقدس نہیں پہنچ سکتا، کوئی مسجد اقصی نہیں پہنچ سکتا، تو یا رسول اللہ یہ فرما دیجئے اس کے لیے حکم کیا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی، کیا اس کے لیے فضیلت ہے؟ آپ کے ہمارے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری جوزا، اے ام میمونہ، سن لے میری بات کو، اگر کوئی وہاں جا سکتا نہیں ہے تو کوئی جانے والا ہو تو اس کے ساتھ چراغ جلانے کے لیے تیل بھیج دے، اللہ اس کو فضیلت بھی دے دے گا۔ کیا دے گا؟ حضور نے فرمایا، آپ کے ہمارے آقا نے، بیت المقدس کا کیا مقام ہے؟ فرمایا اس کی مسجد کا یہ مقام ہے، اس کی زمین کا یہ مقام ہے، تمام روئے زمین کی جتنی بھی زمین ہے اس زمین کی سردار بیت المقدس ہے۔ آپ کے آقا ہمارے آقا نے فرمایا بیت المقدس گنبد کی شان کیا ہے؟ آقا نے فرمایا یہ جو بیت المقدس ہے، جو گنبد ہے نا، یہ تمام گنبدوں کا سردار ہے۔ ایک جنگ ہوگی ملحمۃ الکبریٰ، جنگ کیا ہوگی؟ بیت المقدس، آپ کے آقا نے فرمایا مدینے کی ویرانی ہوگی اور بیت المقدس آباد ہو جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کوئی مدینے میں نہیں ہوگا، ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہوگا، یہ موضوع بات کا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ مدینہ شریف ویران ہوگا، بیت المقدس آباد ہو جائے گا، وہاں ارد گرد لوگ رہیں گے۔ اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وہاں پہ جنگیں ہوں گی۔ اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کوئی دنیا کا دھوکے بازوں کا دھوکہ دینا چاہے گا، ان کا دھوکہ کام نہیں کرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا فلسطین میں اتنا قتل ہوگا، لاشوں پر لاشیں بچھی ہوں گی، پرندہ اڑنا شروع کرے گا، نیچے آنا چاہے گا، لاش اتنی ہوگی جگہ نہیں بچے گی۔ میرے آقا نے فرمایا اس بیت المقدس کے گرد وہ لوگ افضل ہوں گے۔ آقا وہ لوگ کون ہوں گے؟ بستے والے کون ہوں گے؟ ہمارے مومنین ہوں گے، سب سے افضل ترین مجاہد ہوں گے۔ آگے آقا فرما رہے ہماری جنگ ہونے میں آقا نے فرمایا روئے زمین کی تمام مشرکین کفار جو بھی عیسائی کھٹے ہو جائیں گے، حضور کہاں جمع ہو جائیں گے؟ ہمارے شام میں جمع ہو جائیں گے۔ حضور کہاں جمع ہوں گے؟ تمیز سے قریب جمع ہو جائیں گے۔ حضور کیا ہوگا؟ 80 جھنڈوں کی ان کی لہریں ہوں گی، ان کی جماعتیں ہوں گی، ہر جماعت میں 12,000 کافر ہوں گے۔ بولو کتنے ہوں گے؟ کتنے ہوں گے؟ 80 جھنڈوں کی طالب بندی 9 لاکھ کفار کتنے ہوں گے؟ آپ کے ہمارا فرماتے ہیں مومنین کے گروہ میں سے گروہ چل کرنے کے لیے جائے گا، جب جہاد کرے گا پہلے دن ایسا ہوگا کہ ایک گروہ مومنین کا نا 3 حصوں میں سے وہ ڈر جائے گا، گھبرا جائے گا، بھاگ جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ سننے کی بات ہے، کیا ہوا؟ آپ کے ہمارا آقا نے فرمایا جب وہ بھاگ جائے گا، حضور نے فرمایا روئے زمین کے اندر سے بدترین انسان کوئی نہیں ہوگا، اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔
اب کیا ہوا تھا؟ فرمایا آپ کے ہمارے آقا نے جب دوسرا دن ہوگا جنگ کا، جو 2 تہائی مسلمان لے گا 1 تہائی شہید ہو جائے گا۔ کیا ہو گیا؟ سنو بیت العدل میں شہیدوں کو دیکھنے والوں سنو، یہ تاریخ اسلام میں حدیث سے میرے آقا نے فرمایا 1 تہائی مسلمان شہید ہو جانا۔ میرے بھائی توجہ سن لو، بڑی پیاری باتیں ہیں، میرے آقا کا فرمان ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، تمہاری ہماری باتوں سے اچھا ہے۔ آقا فرماتے 1 تہائی مسلمان میں جائے گا، 1 مسلمان شہید ہو جائے گا۔ آقا پھر کیا ہوگا؟ ہمارا تیسرا دن ہوگا، جنگ شروع ہوگی، مرحبت الکبریٰ اس کا نام ہوگا، 9 لاکھ کافر مشرک عیسائی یہودی ہندو جو بھی ہے سب جمع ہو جائیں گے۔ آقا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ 1 تہائی مسلمان ہوگا، وہ اللہ کی راہ میں وہاں پہ آئے گا، رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، قرآن و حدیث کے مطابق جہاد کرے گا۔ آقا پھر کیا ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام نے جب وہ جہاد کرے گا ساری قوم کو مار دے گا، وہ قوم بھاگ جائے گی، فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ تمہارے میرے آقا نے زمین کے اندر کوئی مجاہدوں سے افضل کوئی ہوگا ہی نہیں، سب سے افضل یہی ہوگا۔ کون ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ مسئلہ کیا ہے؟ یہودی یہ چاہتا سلیمان علیہ السلام نے جو ہیکل سلیمانی بنایا تھا اس مسجد اقصی کو قبضہ کر کے اس کو توڑ دیں، اس کو شہید کرے، وہ ہیکل سلیمانی میں اس کو تعمیر کرے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جن سے سلیمان علیہ السلام کی جو کرسی ہے اس کو نکال لیں، جادو کی کتابیں جو ہیں وہ کتابیں بھی نکال لیں۔ یہ مسئلہ ہے۔ اب ایک مسلمان جو کہتا ہے حماس والے دب جائیں گے، کل کی باتیں نمان سب گواہ ہیں، کیا بول رہا ہے؟ ہمارے علماء نے کہا مسلمان دبتا نہیں ہے۔ مسلمان کی شان کیا ہے بتائیں آپ کو؟ یہ شان میرا آقا نے فرمایا وہ یہ تلوار ہے، اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ جنگ احد کی بات ہے۔ اچھا جی بھائی کون ادا کرے گا؟ ابو دجانہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں اس کا حق کیا ہے؟ میں چلاتے یہ ٹوٹ جائے، بزدلی کوئی نہیں کرنا۔ رسول اللہ کے دربار میں کیا لکھا ہوا تھا؟ لکھا ہوا تھا بزدلی کر کے کوئی موت سے بچ سکتا نہیں ہے۔ چلو میرے دوستو مصر چلتے ہیں، کوئی بزدلی کر کے موت سے نہیں بچ سکتا، سب عالی موت ہے، سب جانی جان ہے۔ مصر کیوں نہ جائے یار، کیوں نہ جائے؟ ابو دجانہ مانتے ہیں لال رنگ کا رومال ایسے پٹکا اور انہوں نے باندھا نا تو ان کی چال یہ ہوئی تلوار لینے کے بعد۔ سرکار نے فرمایا یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے لیکن جنگی چال ہے، یہ پسند بھی رب کو ہے۔ ابو دجانہ کے بارے میں آتا ہے تلوار ٹوٹی بھی ہے، تلوار چلائی بھی ہے، خون میں لال قلعے سے ہو گیا کہ رومال کا رنگ اور جسم کا رنگ ایک جیسا ہو گیا۔ یہ صحابہ کرام۔ خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے شام میں آپ نے تلوار چلانا شروع کری، 9 تلواریں ٹوٹ گئی۔ آپ یقین مانے آپ صرف کھڑے ہو جائیں، بیدار ہو جائیں مسلمانوں۔ ارے کوئی بات کرتا حماس دبے گا، میرا نبی فرماتا ہے کیا فرماتا ہے؟ جو اس کے ارد گرد رہنے والے ہوں گے آقا کون ہوں گے؟ ہمارے کائنات میں سب لوگوں سے افضل ہوں گے۔ آقا نے فرمایا وہ کون ہوں گے؟ ہمارے مجاہدین ہوں گے، وہ مومنین ہوں گے۔ ہماری دنیا کا پورے دھوکہ دینے والا دھوکہ کو دھوکہ کام نہیں کہہ سکتا۔ اب بتائیں کہ مسلمان علم کی کمی کے اوپر صرف میڈیا دیکھ کر اور کوئی خبریں سننے والا بندہ، تجزیہ کرنے والا بندہ اگر آپ کو یہ بولتا ہے مسلمان دب جائے گا تو تجھے اپنے نبی پہ یقین نہیں ہے۔ ہمارا یقین پتہ کیا ہے؟ ہمارے نبی یہ بھی فرما دینا کہ مجاہد کے بعد اسلحہ نہیں ہوگا، مسلمان تب بھی فتح یاب ہوگا، ہمارا ایمان ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جناب تو بنے تو آپ نے کیا بولنا ہے؟ اسرائیل مرد آباد میں بولنا آپ نے۔ سن لو بات، سنی بنی اسرائیل۔ آپ نے بولا اسرائیل میں رہنے والے یہودی مرد آباد۔ لفظ قرآن کا اللہ فرماتا ہوا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُودًا سبحان اللہ۔ یا بنی اسرائیل
اے یعقوب کی اولاد، اے یعقوب کی اولاد، اے یعقوب کی اولاد، نعمتی یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہارے پہ کری، علی العالمین، میں نے دنیا والوں میں تمہیں فضیلت دی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی۔ قرآن ہے یار، آپ کبھی جنون میں غور نہیں کر رہے، صرف دو چار لوگ شروع ہو گئے، کوئی مولوی عالم نہیں بول رہا تو آپ بھی شروع جھنڈے پہ اسرائیل لکھ کے چل رہے ہو، اس کے اوپر یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، سورہ بنی اسرائیل۔ قرآن پڑھا ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ آپ بولو یہودی بستے والے اسرائیل کے اندر، آپ کے ہمارے اگر پورے بندر جانتے تھے بیت المقدس میں کیا ہوگا، کتنے مسلمان شہید ہوں گے، سب جانتے تھے، لیکن حدیث میں لفظ یہ نہیں آیا بھائی سننا، حدیث کے لفظ حضور نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اسرائیل تباہ ہوگا، اسرائیل ختم ہو جائے گا، اسرائیل کو یہ ہو جائے گا۔ اگر آپ نے یہ فرمایا بتا دیں، میرے آقا نے فرمایا کہ جنگیں ہو جائیں گی، سارا معاملہ ہو جائے گا، جب یہودی ختم ہوگا، ہمارا یہودی ختم ہو جائے گا، پتھر بھی گواہی دے رہا گا، پتھر بولا میرے پیچھے یہودی مسلمان جا کہاں رہا ہے، پہلے اس کو قتل کر پھر آگے جانا۔ آقا فرمایا ایک درخت ہوگا جس کو درگے تو بولتے ہیں، وہ گنبا درخت ہوگا، جو بھی اس کے میں چھپ جائے گا وہ بتائے گا نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ بنا دے گا، یہودیوں نے اس وقت اسرائیل کے اندر وہاں پہ علاقے کے اندر درخت لگا دیے ہیں، اس بات کو وہ گنبا درخت ان کے چلتے میرے آقا پھر فرما رہے ہیں درخت ہوگا۔ ارے کمینہ یہودیوں، تم تو اس حدیث کو رکھ کے ایمان لے کے آ جاؤ کہ نبی نے جو فرمایا وہ سچ تو ہو رہا۔ اور جو نفرمان دجال جب آئے گا، لوط کا مقام ہوگا، لوط کا جہاں پہ دجال پگھلنا اسٹارٹ ہوگا، لوط۔ یہودیوں نے کیا کیا ہے، اپنے ملک کے اندر اس سائڈ کے اوپر فرمایا وہاں پہ لوط ایئرپورٹ بنا دیا، حسین نے فرمایا وہ لوط پہ مرے گا، انہوں نے نام رکھا لوط ایئرپورٹ۔ ہے خدائی قدرت، جنگ کافی شروع ہوگی بھائی، کہاں سے ہوگی؟ بیت المقدس ابتدا ہے، انتہا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تمہارا قسطنطنیہ جو اردگان بیٹھا ہوا ہے، اگر آج تو نہیں بولتا، تیرا بولنا نہیں ہے، تو حکمران ہے، وہ حاکم ہے، تیرا فرض بنتا ہے یہ لگان نکال راکٹ اڑا دے۔ تو سمجھتا ہے ترکی ختم ہو جائے گا، ارے مورے بھائی میرے، ترکی ختم ہو گیا ہٹا دے، پاکستان ہٹانے دے، پاکستان ترکی ختم ہونے سے اسلام ختم نہیں ہوگا، قرآن باقی ہے، حدیث باقی ہے، رسول زندہ ہے، اللہ زندہ ہے، اسلام کا بندہ ہے، ہم مر جائیں بڑے مر جائیں، یہ نہیں مریں گے، مریں گے ارے وہ فکر نہیں کر رہا یار، ارے ترکی چل یار کیا ہوگا، فرمایا آقا ترکی جائے گا، قسطنطنیہ جائے گا، آقا کیا ہوگا، دجال کے آنے سے پہلے فتح ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، ختم بات اپنی بات یاس ہو گئے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے سنا، اللہ قبول فرمائے۔ میری اور دو بندے ہو رہے ہم